ٹریڈنگ کی دنیا میں آنے والا ہر شخص صرف ایک خواب لے کر نہیں آتا۔ کچھ مالی آزادی کی تلاش میں آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسے نظام سے بھاگ رہے ہیں جس نے ان سے ان کی شناخت چھین لی ہے۔ کچھ پیسے کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ ایک امن ہے جو اب چارٹ پر لائنوں میں کہیں کھو گیا ہے۔ ہر بار وہ سوچتے ہیں اس بار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پھر انہیں وہی خوف، وہی غلطی اور وہی نقصان یاد آتا ہے۔ وہ تجارت جہاں آپ کے دل نے کہا کہ یہ ضرور کام کرے گا، لیکن آپ کا اکاؤنٹ چیخ اٹھا، کچھ بھی نہیں بچا۔ یا وہ راتیں جب نقصانات اتنے زیادہ تھے کہ آپ سو بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو غور سے سنیں، کیونکہ جس چیز پر بات ہونے والی ہے وہ ممکنہ طور پر وہی سچائی ہے جس سے آپ گریز کر رہے ہیں۔ آج ہم مائیکل ٹوما کے بارے میں بات کریں گے، نہ صرف ایک تاجر بلکہ ایک پیشہ ور رسک مینیجر، ایک ایسا آدمی جس نے نہ صرف چارٹ پر بلکہ زندگی میں بھی خطرے کا سامنا کیا ہے۔ تو آئیے آج ان کے چند بنیادی اور سخت اصولوں پر بات کرتے ہیں جو کسی بھی تاجر کی سوچ کو بدل سکتے ہیں۔ پہلا اور سب سے غیر معمولی اصول یہ ہے کہ اپنی تجارت کرنے سے پہلے اپنے نقصانات کی منصوبہ بندی کریں۔ کوئی بھی سوچے گا یہ کیا ہے، ہم یہاں جیتنے کے لیے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں، لیکن یہ پہلی اور سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو ایک اوسط تاجر کو پیشہ ور سے الگ کرتی ہے۔ دیکھیں، ہر نیا تاجر صرف منافع کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن ایک پرو تاجر پہلے ہی نقصانات کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اوسط شخص چارٹ کو دیکھ کر سوچتا ہے، واہ، میں اس سے کتنا کماؤں گا۔ لیکن پہلا سوال جو ایک پیشہ ور تاجر چارٹ کھولتے ہی خود سے پوچھتا ہے، اگر یہ تجارت غلط ہو جائے تو کیا ہوگا؟ میں کتنا نقصان برداشت کر سکتا ہوں؟ اور یہ بالکل درست ہے۔ جب آپ باہر نکلنے کی منصوبہ بندی کے بغیر تجارت میں داخل ہوتے ہیں، تب آپ تجارت نہیں کرتے۔ اور یہیں سے مائیکل ٹوما کا کہنا ہے کہ خطرہ ختم نہیں ہوتا، یہ غیر منصوبہ بند خطرہ ہے۔ یہ وہ اصول ہے جو آپ کے اندرونی خوف کو ڈیٹا میں تبدیل کرتا ہے اور آپ کے گھبرائے ہوئے فیصلوں کو نظم و ضبط میں لاتا ہے۔ لہٰذا پہلا قدم خطرے کو سمجھنا تھا۔ اب آئیے دوسرے اور شاید سب سے مشکل اصول کی طرف بڑھتے ہیں، جو آپ کی سب سے خطرناک عادت پر حملہ کرتا ہے، جذباتی ٹریڈنگ۔ اصول جذبات کو ایک طرف رکھنے پر زور دیتا ہے اور کبھی کبھی کسی شخص کے ساتھ ایک مختلف وقت کی مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ کبھی لالچ، کبھی زیادہ جوش، اور کبھی کبھی وہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہر بار ایک نیا فیصلہ، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان کو ٹریڈنگ سے کیسے ختم کریں گے۔ ہر جائزہ اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے، کیونکہ پیشہ ورانہ ٹریڈنگ کوئی رومانوی ڈرامہ نہیں ہے۔ یہاں فاتح وہ ہے جو اپنے اصولوں پر قائم رہے، نہ کہ ہر موڑ پر اپنی سوچ بدلنے والا۔ مارکیٹ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے خواب کتنے بڑے ہیں یا آپ نے خریدنے کا بٹن کتنے اعتماد سے دبایا ہے۔ یہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے، کیا آپ نے وہی کیا جو آپ کی حکمت نے حکم دیا؟ کیا آپ کے اعمال کام کرتے ہیں یا آپ جذبات سے بہہ گئے تھے؟ اگر آپ اپنی تجارت کو ریکارڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ کیا کام کر رہا ہے اور کیا نہیں۔ ہر تجارت ایک کتاب کی مانند ہوتی ہے، جس میں آپ کی ہمت، آپ کے اصولوں کی پابندی اور آپ کی پوری سوچ ہوتی ہے۔ اب اس چیز کا وقت آ گیا ہے جس سے ہر تاجر ڈرتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرتا۔ ڈرا ڈاؤن، وہ وقت جب آپ کا اکاؤنٹ مسلسل کم ہو رہا ہو۔ یہ کمی نہ صرف آپ کے اکاؤنٹ کو ہلا دیتی ہے بلکہ آپ کی روح کو بھی متزلزل کرتی ہے۔ یہ تیسرا اصول اس نفسیاتی چیلنج پر قابو پانے کے بارے میں ہے۔ ٹریڈنگ میں نقصانات شامل ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ پیسے کی وجہ سے بازار نہیں چھوڑتے، وہ شرمندگی کی وجہ سے اپنی عجلت کا احساس کھو دیتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان پیسے کا نہیں بلکہ خود اعتمادی اور سوچ پر قابو ہے۔ پیسہ واپس مل سکتا ہے، لیکن اس ہمت کو دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ ڈرا ڈاؤن صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک ذہنی طوفان ہے جہاں ہر تجارت کے ساتھ آپ کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہر نقصان آپ کو اس بات پر قائل کرتا ہے کہ شاید آپ اس کے لیے کٹے ہوئے نہیں ہیں، اور اسی وقت جب آپ کا حقیقی اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے،
یعنی آپ کے اندر موجود تاجر ہار جاتا ہے۔ بہت سے تاجر ڈرا ڈاؤن کے بعد سوچتے ہیں کہ انہیں صرف ایک بڑی تجارت کرنے کی ضرورت ہے اور ایک ہی بار میں اپنے تمام نقصانات کو پورا کرنا ہے۔ یہ ذہنیت بحالی نہیں ہے، یہ انتقام ہے، اور انتقام کی تربیت بہادری نہیں ہے، یہ بہادری کے بھیس میں خوف ہے۔ بار بار تجارت کرنے کی خواہش اکثر کامیابی کی بھوک سے نہیں بلکہ خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی ہر چھوٹی حرکت پر کلک کر رہا ہوتا ہے تو وہ تجارت نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمیں مزید تجارت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہتر تجارت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم نے خطرے کے بارے میں بات کی ہے، ہم نے سسٹمز کے بارے میں بات کی ہے، اور ہم نے ڈرا ڈاؤن سے نمٹنے کے بارے میں بات کی ہے، لیکن بالآخر یہ سب ایک چیز پر ابلتا ہے۔ اپنے آپ پر یہ آخری حصہ تمام اصولوں کو یکجا کرتا ہے اور سامنے کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹریڈنگ ایک اندرونی کھیل ہے، اس لیے یہ سب سے اہم چیز ہے۔ مارکیٹ کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ صرف ایک آئینہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کس کے اندر ہیں۔ یہ ہر روز آپ کے خوف، لالچ اور نظم و ضبط کی کمی کو بے نقاب کرتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ہر چارٹ پر مارکیٹ پڑھ رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ مارکیٹ انہیں پڑھ رہی ہے۔ یہ سوچ اس جذباتی چکر کو توڑ دیتی ہے۔ جب آپ اپنے نتائج پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو آپ میں جلد بازی پیدا ہوتی ہے، اور جلد بازی نظم و ضبط کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے بجائے صرف ان چیزوں پر توجہ مرکوز کریں جس پر آپ قابو پا سکتے ہیں، جیسے کہ ہر علاج سے پہلے خطرے کا اندازہ لگانا۔ اپنے سسٹم کے ہر اصول پر عمل کریں اور ہر تجارت کے بعد اپنا جریدہ اپ ڈیٹ کریں۔ اور یہ سب سے گہری سچائی ہے، بہترین عملی حکمت بھی تب کام کرتی ہے جب اسے استعمال کرنے والا خود کو اس کے قابل بناتا ہے۔ کیا آپ میں وہ آزاد مزاج ہے؟ کیا آپ اپنے آپ سے ایماندار ہیں؟ کیا آپ جیت میں سکون پا سکتے ہیں اور ہار سے سیکھ سکتے ہیں؟ بالآخر مائیکل ٹوما کے یہ اصول صرف تربیت نہیں سکھاتے ہیں، وہ آپ کو خود سے لڑنے، اپنے آپ کو فتح کرنے اور اپنے آپ کو بدلنا سکھاتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔